سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق میاں نواز شریف کانگریس کی مثال لیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی۔ اس نے ہندوستان سے انگریزوں کو بھی نکالا اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ بھی بنائی، لیکن پھر اس جماعت کو نہرو خاندان نگل گیا۔ جواہر لال نہرو نے اندرا گاندھی کو ملکہ عالیہ بنا دیا۔ اندرا گاندھی تخت دلی اپنے بیٹے کو منتقل کرنے کے خپت میں مبتلا ہو گئی اور یوں یہ خود بھی ٹریجڈی کا شکار ہو گئی اور ان کے دونوں بیٹے بھی، اور ملک بھی تباہ ہو گیا۔ اور آج کانگریس کہاں ہے؟ اس کے مقابلے میں بی جے پی ایک شدت پسند جماعت تھی۔ اس نے کانگریس اور اقلیتوں کی نفرت سے جنم لیا، لیکن اس میں کیونکہ کوئی بادشاہ نہیں تھا لہذا تخت کا جھگڑا بھی نہیں تھا، اور اس وجہ سے فریش ٹیلنٹ اور عام لوگ آتے جا رہے تھے۔ پارٹی اس قدر اوپن تھی کہ اس میں دفتر میں جھاڑو دینے والے نریندر مودی نے پرفارم کیا تو وہ بھی 2 بار بھارت کا وزیر اعظم بن گیا، اور یہ اب تیسری بار بھی بن رہا ہے۔ آپ میرٹ دیکھیں، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ اور 5ویں بڑی معاشی طاقت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے خاندان کا کوئی بھی فرد سیاست اور حکومت میں شامل نہیں۔ اس کے بھائی اس وقت بھی عام چھوٹے ملازم ہیں اور یہ اپنا نام اپنے بھائی سے منسوب نہیں کر سکتے۔ مودی نے اپنے 10 سالہ دور حکومت میں ملک کو 4112 بلین ڈالر کی اکانومی بنا دیا۔ اس کے دور میں بھارت میں 500 نئے بلینئرز پیدا ہوئے، لیکن آج تک اس پر کرپشن اور اقرا پاوروی کا کوئی الزام نہیں لگا۔ یہ 52 برس میں سیاست میں ہے، لیکن یہ آج بھی زمین جائیداد سے محروم سادہ زندگی گزار رہا ہے، جبکہ کانگریس کی قیادت پارٹی کی تباہی کے باوجود ارب پتی ہے۔ ہم اگر کانگریس کے زوال اور بی جے پی کے عروج کی اسٹڈی کریں تو ہم 3 نتائج تک پہنچ جائیں گے۔ کانگریس کو کراؤن پرنس کی دوڑ کھا گئی۔ یہ ایلیٹ فیملیز، بزنس مینوں، سرمایہ کاروں اور الیکٹیبلز کی پارٹی تھی۔ اس میں نئے ٹیلنٹ اور عام لوگوں کی گنجائش نہیں تھی۔ پارٹی میں سیاسی خاندان پیدا ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے حلقے آپس میں بانٹ لیے تھے۔ دادا کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا منتخب ہوتا تھا، اور وہ اہل ہو یا نہ ہو اسے وزارت بھی مل جاتی تھی اور وہ اس وزارت سے کروڑوں کماتا تھا، اور 3 پارٹی صرف حلقوں تک محدود تھی۔ یہ ووٹر کو پاکٹس میں تقسیم کر کے آدھے تیرے اور آدھے میرے، یا اوپر کی سیٹ میری اور نیچے کی تیری جیسے فارمولوں سے الیکشن لڑتی تھی، جبکہ اس دوران ملک میں میڈیا اور سوشل میڈیا کا انقلاب آ چکا تھا اور 62% ووٹ بینک نوجوانوں میں شفٹ ہو چکا تھا، اور یہ نوجوان سیاسی خاندانوں سے نفرت میں پلے تھے۔ بی جے پی نے کھل کر سوشل میڈیا استعمال کیا۔ اس نے نوجوانوں کی نفرت کو ہوا بھی دی۔ اسے اگر ہندوازم اور مسلم دشمنی میں ووٹ نظر آیا تو اس نے 1 سیکنڈ بھی نہیں سوچا۔ نریندر مودی نے اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے گجرات میں مسلمانوں کے سروں کو مینار تک بنا دیے اور پاکستان کو نہیں چھوڑوں گا نعرہ بھی لگا دیا۔ روایتی میڈیا کانگریس کے کنٹرول میں تھا۔ بی جے پی نے سوشل میڈیا میں رسائی بڑھا کر روایتی میڈیا کا اثر توڑ دیا۔ اس نے اپنے اینکرز بھی ڈیولپ کر لیے اور روایتی سیاست سے نفرت کو بھی اپنی طاقت بنا لیا۔ دوسرا، اس نے شخصیت یا الیکٹیبلز کی بجائے ووٹ کو اثاثہ بنا لیا۔ بھارت میں لوگ آج ایم ایل اے کو ووٹ نہیں دیتے، یہ بی جے پی کو ووٹ دیتے ہیں، لہذا پارٹی آج بھی پی ٹی آئی کی طرح جس کو بھی اپنا امیدوار قرار دیتی ہے اسے ووٹ مل جاتا ہے۔ بی جے پی آج بھی عام آدمی کی پارٹی ہے۔ اس میں روزانہ نئے ٹیلنٹ اور نئے لوگ اس امید سے آ رہے ہیں کہ اگر مودی وزیر اعظم بن سکتا ہے تو کسی نہ کسی دن ہم بھی بن جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں کوئی شخص یہ کلیم کر سکتا ہے؟ جی نہیں۔ لہٰذا آج مسلم لیگ بھی اسی انجام کا شکار ہے جس کا شکار کانگریس ہوئی تھی۔ آج یہ پارٹی بھی کانگریس بن چکی ہے۔ ہم یہاں پر عام آدمی پارٹی کی بھی مثال دے سکتے ہیں۔ دلی میں کانگریس کی وجہ سے حالات بہت خراب تھے۔ بجلی اور گیس کا میٹر بھی رشوت کے بغیر نہیں لگتا تھا۔ پینشن کی فائل بھی ایک میز سے دوسری تک پہنچنے کے لیے رقم لی جاتی تھی۔ ان حالات میں اروند کیجریوال سامنے آیا اور اس نے روایتی پارٹیوں کو زندہ گاڑ دیا۔ یہ پارٹی 2013 سے دلی میں برسر اقتدار ہے اور اس نے تمام روایتی سیاسی خاندانوں کا صفایا کر دیا ہے۔ ہم اب عمران خان کی طرف آتے ہیں۔ عمران خان کی اٹھان جرمنی کے ہٹلر اور اٹلی کے موسولینی کی طرح تھی
اور پی ٹی آئی پاکستان کی BJP ہے۔ عمران خان نے اپنے آپ کو مسولینی اور ہٹلر کی طرح قوم کا مسیحا ثابت کر دیا، جس کے بعد جرمنی اور اٹلی کی طرح عوام اور سول اور ملٹری بیوروکریسی تقسیم ہو گئی، اور آج لوگوں کے پاس صرف ایک آپشن بچا ہے۔ یہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ہم اگر ان کے بیان کو سچ مان لیں تو یہ پہلے دھاندلی کراتے تھے اور پھر سوشل میڈیا کے دباؤ میں آ کر اعتراف کر لیتے ہیں۔ آپ عدالتوں کی صورتحال بھی دیکھ رہے ہیں۔ الیکشن کے بعد عمران خان کے تمام مقدمے سست ہو چکے ہیں۔ جج محمد بشیر عدالت ہی نہیں گیا۔ ریاست کے مکمل پریشر کے باوجود پی ٹی آئی نے 95 سیٹیں بھی نکال لیں، لہذا ہمیں ماننا ہوگا عمران خان ریاست کو تقسیم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ دوسرا، ان کی پارٹی عام لوگوں کی پارٹی بن چکی ہے۔ بے شک 2013 اور 2018 میں اس پارٹی میں روایتی سیاستدان اور سیاسی خاندان تھے، لیکن 2024 میں یہ عنصر مکمل طور پر ختم ہو گیا اور پارٹی نے ریاست کی مکمل مخالفت کے باوجود اپنا وجود منوا لیا، اور یہ اب دیو کی طرح ملک کے درمیان کھڑی ہے۔ عمران خان نے یہ بھی ثابت کر دیا پی ٹی آئی کا ووٹ کسی امیدوار کا ووٹ نہیں، یہ صرف اور صرف عمران خان اور پارٹی کا ووٹ ہے، اور پارٹی جس کو بھی کھڑا کرے گی اور کسی بھی انتخابی نشان سے الیکشن لڑے گا وہ جیتے گا۔ عمران خان یہ ثابت کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا، میری پارٹی میں عام لوگوں کی گنجائش موجود ہے۔ آپ صنم جاوید ہوں یا سمیر راشد ہوں، عالیہ حمزہ ہوں، شاندانہ گلزار ہوں، زرتاج گل ہوں یا پھر علی امین گنڈا پور ہوں، آپ میں اگر سیاسی ٹیلنٹ ہے تو پارٹی کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ اس شخص نے تمام روایتی سیاسی خاندان اور چہرے اڑا کر رکھ دیے ہیں، لہذا ہمیں ماننا ہوگا وہ سٹیٹس کو جسے ذوالفقار علی بھٹو نہیں توڑ سکا، اسے عمران خان نے توڑ دیا۔ یہ اب ایک بڑی طاقت ہے اور اس کے سامنے اب کوئی نہیں ٹھہر سکے گا۔ میاں نواز شریف کو اب ان حالات کا جائزہ لینا ہوگا۔ ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے، یہ خاندان سے باہر نکلیں اور اپنی جماعت کو باقاعدہ سیاسی جماعت بنائیں۔ یہ اگر عمران خان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں عمران خان بننا ہوگا۔ یہ پارٹی کی فرنٹ رو ختم کر دیں، سٹیج پر اکیلے بیٹھے اور ان کے دائیں بائیں شریف فیملی کا کوئی فرد نظر نہیں آنا چاہیے۔ پارٹی کو نیا ٹیلنٹ اور عام آدمی کے لیے کھولیں، بلوچستان اور پنجاب میں کسی اہل شخص کو CM بنائیں تاکہ سیاسی ورکر کو یہ یقین آ سکے ہم بھی کسی نہ کسی دن وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ پاکستان کا پہلا پولیٹیکل کالج بنائے جس میں اپنے ورکرز کو سیاسی ٹریننگ دیں۔ سوشل میڈیا کا کالج بنائے جس میں ورکرز کو نئی ٹیکنالوجی سکھائی جائے۔ منشور کو ریسرچ پیپر میں تبدیل کر دیں۔ آپ نے اگر غربت ختم کرنی ہے تو آپ کے پاس اس کا باقاعدہ پلان ہونا چاہیے۔ ہم اقتدار میں آ کر غربت ختم کر دیں، جیسے نعروں سے غربت ختم ہو سکی اور نہ ہو سکے گی۔ یہ اپنے آپ کو کشمیری اور کلاس فیلوز کے ٹیگ سے بھی باہر نکالیں۔ بزرگ سیاستدانوں کی بجائے حلقوں کے اندر نئے اور متحرک لوگ لے کر آئیں۔ عمران خان نے 2024 کے الیکشن میں ثابت کر دیا ہے، اب الیکشن لڑنے کے لیے 10-20 کروڑ روپے نہیں چاہیے، بیانیہ چاہیے۔ میاں صاحب دیکھ لیں، ان کے امیدوار کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود ہار گئے، جبکہ عمران خان کے وہ امیدوار لوگ جن کی شکلوں اور انتخابی نشانوں سے بھی واقف نہیں تھے اور جن کے پاس الیکشن بوتھ کے لیے بھی لوگ نہیں تھے، وہ جیت گئے۔ لہٰذا میاں صاحب کو اب حلقوں میں تکڑے اور پیسے والے لوگ نہیں چاہیے، انہیں بیانیہ چاہیے، اور یہ کارکنوں اور ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ مہربانی فرما کر کارکردگی کو وفاداری سے تبدیل کر لیں۔ آپ کو اپنے ارد گرد منڈلانے والے لوگ بھی نہیں چاہیے، آپ کو فیلڈ ورکرز اور وزارتوں میں کام کرنے والے لوگ چاہیے۔ آپ کے شیر اگر سارا دن آپ کے گھر اور دفتر میں بیٹھے رہیں گے یا آپ کے ارد گرد پھرتے رہیں گے تو یہ کام کب کریں گے؟ اور یہ اگر کام نہیں کریں گے تو پھر پارٹی اور ملک کیسے چلے گا؟ آپ مہربانی فرما کر آج سے 70 سال سے اوپر تمام لوگوں کی ریٹائرمنٹ کا اعلان بھی کر دیں۔ یہ لوگ ملک اور پارٹی کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہیں، یہ ہٹیں گے تو پارٹی اور ملک چلے گا۔ اور مہربانی فرما کر مخصوص سیٹوں اور سینٹ میں صرف عام اور پڑھے لکھے لوگوں کو لے کر آئیں۔ آپ نے یہ دونوں فارمز میں بھی سیاسی خاندانوں اور اپنے دائیں بائیں پھرنے والے سفارشیوں کے لیے وقف کر رکھے ہیں۔ آپ کم از کم یہ فارمز ہی نئے اور اہل لوگوں کو دے دیں، اس سے بھی یہ ملک اور پارٹی چل پڑے گی۔ لیکن اگر آپ نے یہ موقع بھی ضائع کر دیا تو آپ پھر یقین کریں عمران خان اگلے الیکشن میں شریف کا لفظ
ڈکشنری سے بھی ختم کر دے گا۔ یہ الیکشن اور یہ حکومت آپ کے لیے آخری ثابت ہوگی۔